ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے لیے دین کی غذا ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب ہم دین کو اپنائیں گے، دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اپنا ظاہر اور باطن درست ہوگا، اور جب ظاہر اور باطن صاف شفاف ہوگا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ درجے عطا فرمائیں گے۔ باطن صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باطن کے اندر کچھ بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر توکل نہ کرنا، بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے سبب بعض وقت آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی عبادت کے اندر کامیاب اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ اچھا رکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے استوار رکھنا، اچھا رکھنا، ہموار رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ بندے کا تعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اس بندے کے قلب کے اوپر القاء ہوتا ہے، اور اسی نور کے سبب سے بندے کا باطن منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور تعلق کے لیے کئی سارے سرے ہیں۔ ان میں کا ایک سرا اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ آج ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے اڑ چکا ہے، اس لیے ہم ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی نسبت دوسروں کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہو سکتا ہوں میں ہوں۔ یہ خوف، اللہ کا ڈر ان کے قلب کے اندر تھا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یہ امید تھی اللہ کے ذات سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس بات کو بتلا رہی ہے کہ آدمی کا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ایک طرف بندے کو خوف بھی لگا ہوا ہو، اور دوسرے طرف بندے کو اللہ کی ذات سے امید بھی ہو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے وصیت یہ کی تھی کہ بیٹا اگر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسانیت کے بقدر نیکیاں لے کر جاؤ تو دل میں یہ کھٹکا ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی ذات صمدیت کی سبب، اللہ کی ذات مستغنی ہے، اس کے سبب میرے یہ اعمال مقبول نہ ہو۔ یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پورے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے مطابق گناہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے پاس لے جانے کا موقع آئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ بخش دیں گے، معاف کریں گے، جنت میں ڈالیں گے۔ تو ایک طرف تو خوف کی تعلیم دے رہے ہیں اور دوسری طرف امید کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ایمان اسی کا نام ہے کہ بندہ خوف اور امید کے درمیان میں زندگی گزارے، اللہ سے مایوس بھی نہ ہو اور اللہ سے بے باک بھی نہ ہو۔ بعض لوگ تو ایسے کہ اللہ سے اس طور پر بے باک بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اللہ سے کچھ ڈر ہے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بولیں گے، صراحت سے جھوٹ بولیں گے، وہ غیبت کریں گے، وہ شراب پیئیں گے، وہ زنا میں آگے آگے رہیں گے، وہ سود کھانے میں آگے آگے رہیں گے، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں آگے آگے رہیں گے۔ ان کو گناہوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، وہ گناہوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یوں اس طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو کچھ ڈر ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ بس اللہ کے امید ہی امید پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، غصے والے بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے تاکہ گناہوں سے ہم باز رہے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے تاکہ ہم نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندے کو ایسا بھروسہ کرنا چاہیے، ایسا بھروسہ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے اس بندے کی نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ ہر وقت اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل بندے کا ہونا چاہیے۔ اگر اس بندے نے اللہ سے توکل، اللہ کے اوپر سے نگاہ ہٹا دی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گرفت فرمائیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے، تو انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا لے کر آئے ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ باری سبحانہ و تعالیٰ میں زیادہ کچھ تو نہیں لے کر آیا ہوں، میں میرے اعمال کے اندر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے غور کیا اپنے اعمال کے اندر، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ گھبرا رہے تھے، انہیں یہ محسوس ہوا کہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ایک جان کر زندگی گزاری ہے، اللہ پر ایمان لایا ہوں، یہی ایک توحید ہے جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اعمال تو ایسے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوا، جو ذہن بھٹک گیا، مکمل نماز مکمل ہو گئی، ذہن ہمارا جو ہے دکانوں کے اندر لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، کھیتی باڑی کے اندر لگا ہوا ہے۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تب ہمیں احساس ہو گیا کہ نماز ختم ہو گئی۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ روزہ ایسا ہے کہ صبح میں جو روزہ رکھا بس سوتے رہے، 11 بجے اٹھے، دکان پر گئے، اس کے بعد دکان پر گپ شپ کی، عصر کا وقت ہوا، ظہر کا وقت ہوا، تھوڑا سا مسجد میں آئے اور پھر
یعنی روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسا کوئی عمل نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے۔ اس لیے میں نے باری سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ توحید لے کر آیا ہوں، توحید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ یہ پریشان ہو گئے۔ اور دودھ والی رات کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات وہ سو رہے تھے، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک گلاس دودھ پیا، جس کے سبب ان کے پیٹ کے اندر درد ہونے لگا۔ تو وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس دودھ کے پینے کے سبب میرے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے۔ حالانکہ پیٹ میں درد پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیماری کے دینے والے اللہ، صحت کے دینے والے اللہ۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ دودھ پیا تھا لیکن کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا، آج دودھ پیا، پیٹ میں درد ہوا۔ تو اب یہ دودھ کی طرف نگاہ جا رہی ہے کہ دودھ کے پینے کے سبب درد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیسی توحید، کیسے ہم پر بھروسہ، کیسے ہم پر توکل کہ ذرا سا دودھ پی لیا، پیٹ میں درد ہوا تو فوراً یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کے سبب پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے۔ دودھ میں کیا طاقت ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد پیدا کرے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے۔ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب ان میں اثر پیدا کرتی ہے تب ان سے جو ہے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر اس پر کار فرما نہ ہو تو چیزیں کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو گھبرا گئے، یہ تو سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں گا، کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں۔ ایک عمل توحید تھا، وہ تو ریجیکٹ ہو گیا، اب تو میں کیا کروں گا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کامیاب ہوں گا؟ پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بے چینی کو، بے حالی کو جب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، بلی والی رات کے سبب ہم نے تمہاری مغفرت کر ڈالی۔ بلی کا کیا واقعہ ہے؟ وہ یہ کہتے کہ ایک دن رات میں سو رہا تھا، آدھی رات کو جب میری نیند بیدار ہو گئی، میں اپنے گھر سے باہر نکلا۔ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ ٹھنڈی کے سبب سے ٹھٹر رہا ہے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس اللہ کے مخلوق کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور گھر کے اندر لے آیا اور اپنی جو انگیٹی تھی، یعنی جس کو چولہا کہتے ہیں، اس انگیٹی کے پاس لا کر میں نے اس کو بٹا دیا۔ انگیٹی کے اندر کچھ گرم راکھ تھی، اس کے سبب سے کچھ گرماہٹ نکل رہی تھی، وہ وہاں بیٹھنے کے سبب تھوڑا سا اس کے اندر جو ٹھنڈک تھی وہ ختم ہو گئی، اور ٹھنڈک کے ختم ہونے کے سبب اس کے بدن کے اندر کچھ حرارت آئی، اس حرارت کے سبب سے اس کو چلنے ملنے کی طاقت آئی۔ کچھ دیر وہ بچہ بیٹھا اور نکل کر باہر چلا گیا۔ بس یہ بلی والی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے مخلوق کے اوپر ترس کھایا، آج اس کے سبب میں تم پر ترس کھاتا ہوں اور میں نے تمہیں بخش دیا، جاؤ جنت کے اندر۔ کہاں توحید اور کہاں بلی کا بچہ؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جو ترس کھانا ہے مخلوق پر، وہ اخلاص سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس پر بخش دیا۔ اور وہ توحید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے کہ تمہارے توحید کا حال تو یہ ہے کہ ذرا سے جسم کا مزاج بدل گیا، تو اس جسم کے مزاج کے بدلنے کے سبب اللہ سے تعلق ہٹ گیا، چیزوں سے ہونے کا تمہیں یقین آنے لگا، کہ کہاں یہ تمہارے پاس توحید ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، اور کسی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت۔ ہر نیکی کا کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیکی کا کام ہے لیکن چھوٹا ہے، کیا ہونے والا ہے اس سے؟ مثال کے طور پر بازار میں جا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، تکلیف دہ چیز راستے کے اوپر گری ہوئی ہے، اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اٹھانے میں کیا ہوگا، لیکن کوئی آدمی اگر اس کو راستے سے ہٹاتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی راستے پر لٹکی ہوئی ہے، راستے پر آ رہی ہے، آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو سرایا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر ڈالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر، کسی عمل کو جو نیکی کا ہے چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، اس کو کر لو۔ اس بندے خدا نے رات کے وقت جب باہر نکل کر ایک بلی کو ٹھٹرتا ہوا دیکھا، وہ اللہ کی مخلوق تھی، اس پر ترس کھایا، اللہ کو یہ نیکی پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اور کسی گناہ کے کام کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، یعنی گناہ کا کام چھوٹا تو گناہ ہے، کیا ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ کی مثال چنگاری کی طرح ہے۔ کوئی بھی آدمی چنگاری کو چھوٹا سمجھ کر اپنے باکس میں، اپنے تھیلی کے اندر نہیں ڈالتا ہے۔ کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ایسا کرتا ہو؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے جس طرح سے بڑی آگ اس تھیلی اور اس کے اندر ہے موجود کپڑے جتنی طاقت اور پاور سے جلا سکتی ہے، اتنی ہی طاقت اور پاور سے یہ چنگاری جس کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، اتنی طاقت اور پاور سے ہمارے کپڑے اور اس باکس کو جلا دے گی۔ تو جلانے میں دونوں کا عمل برابر ہے، صرف چھوٹے بڑے کا فرق ہے۔ ایسے گناہوں کے اندر معاملہ یہی ہے، چھوٹے گناہ کا حال بھی وہی ہے۔ وہ اللہ سے تعلق کے توڑنے میں وہی کام کرتا ہے جو بڑا گناہ اللہ سے تعلق کے توڑنے میں کرتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بعض وقت محروم ہو جائے، بعض وقت اس کو ایمان چھوڑنا پڑے۔ اس لیے گناہ کے کام کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ کیسا ہے، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ، وہ کتنے بڑے ہیں۔ اب بڑوں کے سامنے چھوٹی سی بے ادبی یہ بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ کچہریوں کے اندر آپ جاتے ہیں، ججوں کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے آگے کھڑے ہونا بے ادبی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں اور انسانوں سے تو دھکا مار کر ہم نکلتے ہیں، لیکن کسی پولیس کو، کسی جج کو ہم دھکا نہیں مار سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو جو دھکا مارا ہے وہ معمولی ہے، لیکن ان کے ذات کے طرف دیکھتے ہوئے یہ دھکا بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو دیکھتے ہوئے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، ہر گناہ اللہ کے شان اقدس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑا ہی ہے۔ اس لیے کہ ایک بڑے ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جب ہم بڑے ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں تو نافرمانی چاہے چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی ہو، اللہ سے تعلق کے توڑنے میں، ختم کرنے میں وہ وہی کام کرتے ہیں جو بڑی چنگاری اور بڑا گناہ کام کرتا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کسی کام کو چھوٹا سمجھ کر جو نیکی کا وہ چھوڑو مت، اور کسی گناہ کے کام کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جو بالکل چھوٹا ہو اور آس پاس کے اندر کانٹے کے درخت ہو، اگر وہاں سے چلنا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ایسے راستے سے گزرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اچھی طرح سے اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا اور کپڑوں کو ان کانٹوں سے بچا بچا کر آہستہ سے وہاں سے نکل جاؤں گا۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی زندگی ایسے ہی گزارو کہ اپنے دل کے دامن کو سمیٹ لو گناہوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا کانٹا دل پر چبھ جائے اور جو ہے ہمارے
دل خراب ہو جائے. پھر فرمایا خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑو. یہ چھوٹے بڑے جو گناہ ہیں اس کا چھوڑنا ہی تقویٰ ہے. آدمی گناہ کرتا ہو اور وہ متقی ہو، یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے نزدیک چھوٹا سے چھوٹا ثواب کا کام جنت میں دخول کا باعث بن سکتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زانیہ عورت تھی، اس کا کام ہی یہ تھا زنا کرنا. ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی، اس نے کنویں سے پانی نکال کر خود پیا. پھر دیکھا کہ کتا جو ہے نرم گیلی مٹی کے اندر منہ ڈال کر چاٹ رہا ہے. وہ یہ سمجھی کہ شاید جس چیز نے مجھے پریشان کیا تھا اس کتے کو بھی اسی چیز نے پریشان کیا ہے، یعنی پیاس نے. اپنی اوڑھنی، اپنا موزہ نکالا، موزے یعنی جوتے سے اوڑھنی باندھی، کنویں کے اندر وہ جوتا ڈالا اور اس میں پانی نکال کر کتے کی پیاس بجھائی اور وہ تو بندی چلے گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتے کو پانی پلانے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کی عورت کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. کتا کوئی ایسا جانور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شوقیہ کتا پالتا ہے، شوق کے لیے کتا پالتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے یا اپنے بکریوں کے ریوڑ کے علاوہ کے لیے یا پھر شکار کے علاوہ کے لیے کوئی آدمی شوقیہ کتا پالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قرات نیکیاں کم ہوتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے. کتا اچھا جانور نہیں ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے. اس بندی نے جو زانیہ تھی، زنا کو ہم بہت بڑا اور برا کام سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ بہت بڑا اور برا کام ہے، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے سبب اس کی مغفرت فرمائی. اور دوسرے طرف ایک عابد عورت تھی، بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے، نیک صالح عورت تھی لیکن اس نے ایک بلی پال رکھی تھی. جب وہ کہیں جانے کا موقع آتا تو بلی کو گھر کے اندر بند کر دیتی اور یہ نکل کر چلے جاتی. بلی پیاسی بھوکی تڑپتے رہتی، اس کو چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے کچھ کھا لے اور کچھ پی لے اور باندھنے کے بعد کچھ اس کو کھانا پینا بھی نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابدہ عورت کا حشر جہنمیوں کے ساتھ کر دیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ کے مخلوق کو وہ تکلیف پہنچاتی تھی. اس لیے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اچھے اخلاق برتنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. زمانے کے حالات اور ماحول کے حساب سے اخلاق کو پیش کرنے کا موقع آیا ہے. نیک اخلاق پیش کرے، مخلوق کے اوپر ہمدردی کا معاملہ کرے، پریشان حالوں کے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، مصیبت زدہ آدمی کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرے کہ انشاءاللہ اللہ اس پر ہماری مغفرت فرمائیں گے. ثواب کی امید رکھے. ہر کام کی 3 جڑیں ہیں، جب آدمی اس کو کرتا ہے ہر کام اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتا ہے. جو بھی کام کرو، نماز بھی پڑھو تو یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، زکوٰۃ بھی ادا کرو تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، کسی جانور کو پانی پلا رہے ہو تو آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو چاہے جس طرح کا بھی ہو، آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، جب جا کر آپ کا عمل وزنی اور قابل قبول ہوگا. ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. جو کام کرے اللہ کے لیے کرے. اگر آپ نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے پڑھیے، آپ کسی کو سلام کر رہے اللہ کے لیے سلام کیجئے. ایسا نہیں کہ سامنے والا خوش ہو جائے اس لیے سلام کر رہے ہیں، ثواب کہاں سے ملے گا؟ ہر وقت دل کے اندر اخلاص رکھیے. جو بھی کام کرے، والدین کے پاس جا رہے ہیں ثواب کی نیت لے کر جاؤ، والدین کی خدمت کر رہے ثواب کی نیت لے کر والدین کی خدمت کرو.
مسجد کے لیے آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، بلکہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ گویا ہر کام کے اندر اخلاص آدمی کو پیدا کرنا چاہیے۔ جب بندہ اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے، گرچہ اس کا وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے اور درمیان میں وہ فوت ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہجرت کے لیے نکل پڑا، اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہے وہ، اور راستے میں اس کو موت آ گئی، ابھی ہجرت کا عمل مکمل نہیں ہوا ہے، جس مقام پر جانا تھا وہاں نہیں پہنچا ہے، لیکن یہ عمل اس نے شروع کیا تھا اور اللہ کے لیے شروع کیا تھا، اس کے رسول کے خاطر شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ قابل قبول اور پسندیدہ ہے، گرچہ اس کے موت کے سبب سے اس کو پورا نہیں کر سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ہجرت کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی قرآن کے سیکھنے کے لیے، قرآن کے پڑھنے کے لیے وہ ابتدا کرتا ہے اور اخلاص سے شروع کرتا ہے، ابھی قاعدہ مکمل نہیں ہوا کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علوم کے حاملین کے اندر اس کا جو شمار کریں گے، اس لیے کہ اخلاص سے وہ اس کام کو کر رہا تھا۔ دوسری چیز ہے اتباع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے نیک کاموں کا، ان کاموں کو اسی طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا طریقہ اس میں ڈال دیں گے تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز پڑھ رہے اخلاص سے، لیکن سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، آستینیں ہم نے اوپر تک چڑھائے رکھی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، سر پر ٹوپی نہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے کپڑوں کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا ہے، جیسے ہاتھ باندھنے کے لیے کہا ہے، جس جگہ پر ثنا پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ اپنے منمانی کے ذریعے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ پڑھے وہ نماز، اس کا کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں چھوٹا کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ کر جو کام کیا جائے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر اخلاص ہونا چاہیے دل کے اندر، دوسرے نمبر پر اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر احتساب، ہر وقت دل کے اندر اللہ سے امید، اللہ کے ذات پر توکل کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس پر اللہ مجھے ثواب دیں گے، میں جو فلاں نیک کام کر رہا ہوں اللہ اس پر مجھے ثواب دیں گے، اور اس کام پر جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اللہ مجھے دیں گے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر نا امیدی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا کرے، نماز پڑھتا ہوں لیکن کوئی کام بنتا نہیں، مایوسی 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 کفر ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو، چاہے تمہارے کتنی ہی گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ذات سے بڑھ کر نہیں ہے، اللہ کے قبضے اور کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو آدمی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے، بخشنے والوں میں سب سے بڑے بخشنے والے، پھر ہم اللہ کے ذات سے نا امید ہو تو یہ تو کفر ہے، نافرمانی ہے اللہ کی۔ اللہ کہتے کہ مجھ سے امید باندھو، میں تمہاری مغفرت کرنے والا ہوں، اور ہم یہ کہتے کہ اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہوئی، یہ کفر ہے۔ اس لیے امید ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ جو کام کر رہا ہوں میں، چاہے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے اوپر اللہ نے یہ ثواب بیان کیے ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اخلاص ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اس کام کو کیا گیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو وعدے بیان کیے اس کے ملنے کا، اس کے پانے کا دل کے اندر مکمل یقین ہو، ان تین چیزوں کے ساتھ اگر ہم نے کسی عمل کو کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول بھی ہے اور وزن کے اندر بھاری بھی ہے۔ تو وزن کے بھاری بنانے کے لیے ہر عمل کا یہ گر ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ جو آدمی ان تین چیزوں کے ساتھ اپنے ہر کام کی ابتدا اور انتہا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سبب وہ کام اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تم سے محبت اس وقت کرے گا فاتبعونی، جب تم میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو تمہاری محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے اندر سنت رسول ہونا چاہیے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اور جب تم رسول کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کام کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یحببکم اللہ، اللہ کے جانب سے بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ جو ہے تم سے محبت کر رہے ہیں، اللہ تم سے محبت کریں گے، اور محبت کرنے کا مطلب ہے کہ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یحببکم اللہ، پھر فرماتے ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ہم چاہتے یہی ہے کہ ہمیں خوب ثواب ملے، ہم چاہتے یہی کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو، خوب ثواب ملانا چاہتے ہیں اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، ہر کام اللہ کے لیے کرنا پڑے گا، اور احتساب کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔